نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، زندگی انسان کی بہت ہی مختصر ہے۔ بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک عارضی وقت ہے جو ختم ہو جائے گا، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں کہ اس دنیا میں جا کر ہماری بندگی کرو، ہماری اطاعت کرو، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ایسے ہی تم نے زندگی گزارنی ہے، اور ہماری طرف ہر وقت تمہاری توجہ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی دنیا میں بھیج کر ہم جیسے تم یہاں آرام میں تھے، چین میں تھے، خوشیاں تھیں، جنت میں تھی، جنت تھے، اور ہر قسم کی راحت تھی، تو اس راحت کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا میں ہماری طرف متوجہ رہو، ہمارا ذکر کرو، ہماری عبادت کرو۔ جس کام کے لیے ہم نے بھیجا ہے اس کام کو تم کرتے رہو۔ یہ وقت تھوڑا سا ہے، گزر جائے گا، اور جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے بس اسے چاہیے عملا صالحا ولا یشرک، اور یعنی اعمال صالحہ اختیار کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اس کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، تاکہ جب وہ یہاں سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے جب پوچھیں کہ ہاں بھائی ہم نے تو اس دنیا میں تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تم نے کیا یا نہیں کیا، یا اپنی دنیا بنانے میں لگے رہے، عیش و آرام میں لگے رہے، فیکٹریاں بنانے میں، کار کوٹھی بنگلے بنانے میں لگے رہے، بڑا آدمی بننے میں لگے رہے، ہمارا سبق تم نے یاد رکھا نہیں رکھا۔ اب جس نے سبق یاد رکھا ہوگا تو وہ تو سرخ روح ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شاباش، تم دنیا میں سرخ روح ہو کے آئے ہو، ہماری اطاعت فرمانبرداری کر کے آئے ہو، یہ دیکھو یہ جنت تمہارے لیے ہے۔ لیکن جو دنیا میں گم ہو گیا اور اللہ کی بندگی، اطاعت، فرمانبرداری سے محروم ہو گیا، تو وہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں اسے چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی، بلکہ قبر، حشر، آخرت کی جو مشکلات، عذاب اور پریشانیاں ہیں اس سے بھی گزرنا پڑے گا اسے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر وقت اپنی واپسی کی فکر میں رہے کہ میں نے واپس جا کر حساب دینا ہے، قبر کے معاملات کو میں نے سدھارنا ہے، قبر میں میری زندگی راحت کی، سکون کی ہو، خوشی کی ہو۔ ہزاروں سال کی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر میں لگے گا۔ لہذا عقل مند انسان ہمیشہ موت، قبر، حشر، آخرت کی فکر اور تیاری میں لگا رہتا ہے، اور جو غافل ہوتا ہے، جس کی مت ماری گئی ہے، وہ دنیا داری میں لگا رہتا ہے، دنیا داری کے پیچھے لگ کر اپنی غفلت بھری زندگی گزارتا ہے، تو شیطان جو ہے اس کو سلائے رکھتا ہے، یعنی اس کو بیدار نہیں ہونے دیتا، اس کے دل کو، اس کے قلب کو، اس کی روح کو بیدار نہیں ہونے دیتا، بلکہ دنیا میں مشغول رکھتا ہے۔ تو یہ محفلیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس سوئے ہوئے بندے کو جگایا جائے، جو بندہ سویا ہوا ہے اس کو جگایا جائے کہ بھائی یہ شیطان نے ہمیں نشے والی دوائی دے رکھی ہے، اس کا توڑ جو ہے نا وہ کر لو، اور اس کا توڑ ہے موت کی یاد، اس کا توڑ ہے موت کی یاد۔ لہٰذا وہ موت کو یاد دلاتے ہیں، آخرت کو یاد دلاتے ہیں،
وہاں کے حالات بتاتے ہیں تو پھر وہ بندہ ہوش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے واقعی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اور میں اللہ کی بندگی سے دور ہو رہا ہوں، اللہ مجھ سے جو ہے ناراض ہوں گے اگر میں وہاں گیا تو۔ پھر اسے ہوش آتا ہے اور دل جو ہے وہ اپنے صحیح سمت اور صحیح راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، زندگی بہت ہی مختصر ہے، عارضی ہے۔ اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے رب کو یاد کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں جب سب لوگ چلے جا چکے ہوں گے تو ایک آدمی اپنے محل میں ہوگا، وہاں پر بہت بڑا نور جو ہے نا آسمان میں یعنی عرش کے نیچے جو ہے نا ظاہر ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ تمہارے سے اوپر والا درجے کا جنتی جو ہے وہ ہنسا ہے، مسکرایا ہے یا اس نے کروٹ لی ہے۔ اس قسم کی 2-3 باتیں جو ہے نا وہ ہیں۔ تو وہ پوچھے گا کہ اس کو مقام و مرتبہ یہ درجہ کیسے ملا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے تم سے چند مرتبہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا تھا، تم سے اللہ کا ذکر زیادہ کیا تھا، تو اس لیے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے مقام کو بنا لے، جتنی محنت کر کے وہ اس ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لے گا۔ جنت کے بے شمار درجات ہیں، ان درجات میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اسے ملتا چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسی حدیث ملی ہے ہمیں، وہ اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار رحمتیں فرمائیں، ان کے آل اولاد پر، ان کے اہل بیت پر بے شمار رحمتیں فرمائیں کہ ہمیں زندگی کا رخ عطا فرما گئے کہ دیکھو ایک ایک لمحہ تم جو ہے نا قیمتی بناؤ گے تو جنت کے درجات میں بلند سے بلند تر تمہیں ملتے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہر وقت انسان کا قیمتی ہے۔ جب بھی انسان اللہ کی یاد کرے گا، نماز کی، عبادت کی، بندگی کی، اطاعت کی فکر کرے گا، تیاری کرے گا اور ہر وقت خاص طور پہ نماز کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ تعالی عزیز شیطان اور نفس کے سارے جال ٹوٹ جائیں گے۔ سارے جال ٹوٹ جائیں گے اور یہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر کر دیتی ہے اور یہی نماز اللہ سے دور کرتی چلی جاتی ہے اگر نہ پڑھی جائے تو۔ میرے بھائی دوستو، آخرت اور یہ زندگی یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ محدود زندگی، فانی زندگی، اور وہ لامحدود زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی سرا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت، فرمانبرداری کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہر انسان کے اپنے آباء و اجداد چلے گئے، بڑے چلے گئے، دادا پردادا، ماں باپ، ہر ایک اس دنیا سے چلا گیا، آخر ایک دن ہماری بھی باری ہے۔ تو جیسے وہ گئے ہیں جی، ہم یہ سوچ لیں کہ وہ جو چلے گئے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا حال ہو رہا ہوگا اگر انہوں نے بندگی کی ہے۔ کوئی بھی شخص ہے، یعنی ہر انسان کی بات ہے، اگر وہ عبادت کرتے ہوئے یہاں سے گئے، نماز روزہ اطاعت فرمانبرداری کرتے گئے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو ان کی راحت، چین، سکون قبر میں یقینی ہے۔ تو ہم عبرت لیں اس بات سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے جائیں یہاں سے، تاکہ ہماری زندگی آرام اور راحت والی ہو مرنے کے بعد، اور دنیا کا بھی امن، چین، سکون ملتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ لہم البشر فی الحیات الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا میں بھی راحت ہیں، خوشیاں ہیں، عزت ہیں، سکون ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی لہم البشر فی الحیات الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت اور چین، سکون، خوشیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور آدمی سکون